اچھا کوئکلی اگر آپ لوگ، کیونکہ نا بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے کہ حضرت خضر ایکچولی تھے کون. یہ نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں. کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں آلویز، اور وہ مطلب آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں. اور جیسے ایک کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کرام کا بھی ہے کہ وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو واز ہی اے پروفٹ، واز ہی این اینجل، واز ہی اے ہیومن بینگ؟ یہ اگر کوئکلی آپ میں سے کوئی اس پہ روشنی ڈال دے کلیئرٹی ہو جائے گی بڑی. بس اس میں یہی ہے علی بھائی، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ مفسرین کا کیا وہ تھے، نبی تھے یا پھر جو ہے کہ اللہ کے کوئی ولی تھے، نیک آدمی تھے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے ایویڈنسز سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ اپنے ایکشن کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وحی کا تعلق تھا. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا وہ ایک تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا. ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ میں جو ہے اور وہ بہت فرق ہے، کیونکہ اولو العزم پیغمبر ہے. اگر ہم سیدنا خضر کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے باوجود سیدنا موسیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کا، وہ ایک خاص ان کا مقام ہے، وہ کلیم اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، یعنی وہ بڑے پیغمبروں میں سے. لیکن اللہ نے تربیت کے لیے، جیسا کہ اس حدیث کے کانٹیکس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی بندے نے سوال کیا کہ کیا آپ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجا سیدنا خضر کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ نے، میرا ایک بندہ ہے عالم، میرا ایک بندہ ہے جو جس کے پاس جو ہے نا تو اس سے زیادہ علم ہے، جس کو میں نے ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ جو تجھے نہیں علم. تو سیدنا موسیٰ پھر اس لگن سے گئے ان سے سیکھنے کے لیے. تو وہاں پہ ان کی اصل میں اللہ نے تربیت مقصود اور یہ ان کے نبوت کا شروع والا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سیدنا خضر کے بارے میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی زندہ ہے. انہوں نے حاب حیات پی بھی ہے، ایک پانی ایسا پیا ہوا ہے جو ہمیشہ زندہ رکھنے والا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے اس کا. اور پلس کئی ایسے ایویڈنسز ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسا کہ یعنی بہت سے ایسے ایویڈنسز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو باقی اگرچہ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو اس کا تصور کا قائل ہے، لیکن یہ بے بنیاد ہے، یعنی ہائپربولک اسٹیٹمنٹس اینڈ اوپینینز. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے میں آج کے پارس کے ریفلیکشنز پہ آؤں، میں ایک اور ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. میں کل ہی رات کو سوچ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے اسٹوریز آف پروفٹس مینشن کی ہیں ان دا قرآن. جیسے سورہ مریم میں بھی حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، آلدو حضرت مریم از ناٹ اے پروفٹ، لیکن یہ کہ پروفٹس کی اسٹوریز ڈسکس کی ہیں اللہ نے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری جو ان کے قوم کے وائسز ہیں نا پروفٹس کے، وہ چینج ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کسی اب قوم لوط کی بات کی جائے، ہومو سیکشولیٹی یا اسی طرح دیگر جو ہم دیکھیں، لیکن ایک آپ چیز نوٹ کریں کہ جو انبیاء کی مین ٹیچنگز ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ یا قومی اعبد اللہ، نمبر 1 کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی، فکر آخرت. تو آئی تھنک کہ ساری چیزوں کا آپ کہہ لیجئے کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا اور فکر آخرت کی ایک فکر جو ہے وہ پیدا ہو جانا. آئی تھنک کہ اٹ کین کیور ایوری تھنگ. باقی چیزیں تو ہیں ہی، شریعت ہے اور اس میں پنشمنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ،